ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب نے 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، وہ کیا کھوئیں گے، کیا پائیں گے، حکومت کا کیا رد عمل ہوگا، اور اس کا معاشی اور سیاسی پالیسیوں پر کیا اثر ہوگا، اور اس کے بارے میں امریکہ یا یورپ کا رد عمل کیا ہے، فوج کیا کرے گی، بیوروکریسی کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں اس کا کیا اثر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آج اس پہ ایک بھرپور تجزیہ کریں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے 25 مئی کو اعلان کیا ہے مارچ کا، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کی جو قیادت ہے وہ KPK سے کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ KPK میں ان کی حکومت ہے اور ان کے وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو وہاں جو ہے سیکیورٹی مہیا کریں گے، کیونکہ اگر یہ لاہور سے یا پنجاب کے کسی شہر سے یہ اس کی شروعات کرتے تو پنجاب پولیس اور رینجرز وغیرہ یہ خدشہ تھا کہ وہ ان کو روک لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور اسلام آباد کا فاصلہ بہت بڑا تھا اور اس لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی تھیں اور ان کا اسلام آباد میں آنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ پشاور سے وہ اس کی قیادت کریں گے اور وہاں سے جو ہیں وہ آئیں گے۔ لیکن اس پر بھی جو حکومت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اٹک پہ اس کو روکنے کی حکمت عملی بھی اپنا سکتے ہیں اگر یہ پرامن نہ رہا۔ بہرحال عمران خان صاحب کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی جو ہے یہ احتجاج کی کال جو ہے یا اپنا جلوس جو ہے یہ سری نگر جو ہے اس روڈ پہ رکھیں اور جہاں تک ہی محدود رہے گا۔ اسلام آباد کے دوسرے جو راستے ہیں داخل ہونے کے ان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ مثلا وہاں گورلا میں بلاک کر دیا جائے گا، فیض آباد میں بلاک کر دیا جائے گا، پشاور موڑ پہ غالباً بلاک کر دیا جائے گا اور 0 پوائنٹ سے ان کو آگے نہیں دیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی ہے حکومت کی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرکاء جو ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ 2 دن پہلے جو ہے 2-3 دن پہلے یہ افواہیں تھیں کہ جو ہے اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے حکومت اور یہ بہت کوشش ہو رہی ہے کہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے اور الیکشن کی ڈیٹ کا جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے۔ لیکن اس کے جو ہیں مضمرات بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جب اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ 25 تاریخ سے پہلے یا 25 تاریخ کو یہ اعلان کر دیتے جی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے اور الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے تو یہ نتھی ہو جانا تھا عمران خان صاحب کی مارچ کے ساتھ۔ اور جب یہ نتھی ہو جاتا تو حکومت کا اور ان کی اتحادی پارٹیوں کا، جن کے پاس کم از کم 60 سے 70% ووٹ جو ہیں وہ ان کو پڑے تھے پچھلے الیکشن میں، ان کا ووٹر نہایت مایوس ہو جاتا۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے جو فضل الرحمان صاحب کو یہ نقصان پہنچتا، کیونکہ ان کی جو ہے تنظیم، ان کے مدرسے اور ان کی جو شخصیت ہے اپنے دینی حلقوں میں اس کو ایک بڑی سخت ٹھیس پہنچتی اور یہ ایک ایسا نقصان ہوتا کہ شاید ان اتحادی جماعتوں کی سیاست جو تھی، خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی جو سیاست تھی، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی، یہ دفن ہو جاتی اور یہ آندہ کبھی بھی اس چیز کے لیے سامنے نہ آ سکتے اور یہ سوچا جا سکتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ان پر حاوی ہو گیا اور اس کے پریشر کے آگے یہ لیٹ گئے ہیں۔ فوج جو ہے اس چیز سے نیوٹرل ہے۔ وہ اس لیے نیوٹرل ہے
اگرچہ جب عمران خان صاحب تھے وہ کہتے تھے جی کہ فوج جو ہے اور یہ حکومت کا اور ریاست کا حصہ ہے، ان کے وزیر داخلہ یہی کہتے تھے کہ حکومت کے ساتھ ہوگی فوج۔ آج بھی جو ہے یہی چیز جو ہے دیکھنے میں ملے گی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ریاست کو چلاتی ہے اور ریاست کا حصہ جو ہے وہ فوج ہے اور حکومت کے تابع ہوتی ہے۔ لہذا اگر ریاست کو کوئی خطرہ درپیش ہوا اندرونی یا بیرونی، تو فوج کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس خطرے سے نہ بردماہ ہو اور اس خطرے سے ملک کو بچائے۔ بہرحال اصل چیز یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ اگر یہ بات کر دیتے کہ فوج جو ہے وہ بھی ان کو مداخلت کر دیتی یا ان کو کہتی کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں، تو یہ جو تھا یہ آئین کی خلاف ورزی ہوتا۔ فوج کے ساتھ پاس صرف دو ہی آپشن تھے، یا تو وہ ریاست اور آئین کی جو ہے فرمانبرداری کرتی، یا پھر مارشل لا لگا کے حکومت کو گھر بھیج دیتی اور سب کو گھر بھیج دیتی اور ایک نگران حکومت قائم کر دیتی۔ لیکن نگران حکومت کیوں نہیں قائم کی جا سکتی؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معاشی حالات ایسے ہیں کہ نگران حکومت نے جو یہ جون میں بجٹ پیش کرنا ہے وہ بہت مشکل بجٹ ہے، نگران حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اگر نگران حکومت وہ پیش کرتی تو وہ سارے جتنے بھی اس میں سخت اقدامات ہونے تھے یا جو بھی IMF کے مطالبات مانے جانے تھے یا جو بھی اقدامات کیے جاتے یا اسٹیٹ بینک جو اقدامات کرتا، وہ سارے جو ہیں اسٹیبلمنٹ اور فوج کے کھاتے میں چلے جانے تھے، اور سارا ملبہ جو ہے سیاستدانوں نے فوج پہ گرا دینا تھا، اور ایک اور مہم جو ہے فوج کے خلاف شروع ہو جانی تھی۔ لہذا انہوں نے یہ بڑی عقل مندی کی ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے اور ایک طرف بیٹھ کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنی پیشورانہ صلاحیتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم بہت حیرانگی ہوتی ہے سیاستدانوں کے ان بیانات پر، جس میں وہ فوج کو مداخلت کا کہتے ہیں یا فوج کو کہتے ہیں جی وہ کچھ کرے، جبکہ یہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اگر آل پارٹی کانفرنس کر لیتے تو پاکستان کا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے۔ یہ سارے بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے گفتگو سے اور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ دلائل دے کے اپنے اپنے پلان دے کے یہ بتاتے کہ ملک کو کس طرح ان مشکل حالات سے ہم نے نکالنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں، اب ایون عمران خان صاحب نے 4 سال میں یہ نہیں سیکھا ہے کہ ان کی پلاننگ کیا ہے، نہ تو انہوں نے پلاننگ پیش کی ہے کوئی کہ جی میں اگر دوبارہ آیا تو میں ملک کو ان حالات سے کس طرح نکالوں گا، میں ان کو اس ملک کے حالات جو ہیں کس طرح بہتر کروں گا، معاشی پالیسیاں میری کیا ہوں گی، میں کیسے لوگوں کو جو ہے روزگار مہیا کروں گا، میں کیسے جو ہے وہ انڈسٹریاں بڑھاؤں گا، میں کیسے جو ہے بجلی کا بحران ختم کروں گا، میں کیسے جو ہے زرعی پیداوار بڑھاؤں گا، میں کیسے جو ہے سبزیوں کی پیداوار بڑھاؤں گا، میں کیسے چینی کی پیداوار بڑھاؤں گا، میں کس طرح جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کروں گا۔ یہ کوئی پروگرام نہیں دیا، اور یہی حالات جو ہیں یہ اس اتحادی حکومت کے ہیں۔ انہوں نے بھی ساری دو اپنی مدت تھی حزب اختلاف کی، ایک دوسرے کے خلاف الزام بازی کرنے، حکومت کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف الزام بازی کرنے میں پیش تھے، کوسنے میں پیش تھے۔ انہوں نے بھی کوئی پروگرام نہیں دیا کہ ہم آ کر کیا معاشی پلان پیش کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب 1.5 مہینے میں ڈالر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں لے رہے ہیں۔ اب جو ہے آج ان کے جو وزیر جو ہیں خزانہ وہ دبئی روانہ ہوئے ہیں، وہاں جا کے جو ہے ان سے ملیں گے IMF سے، اور یہ بھی جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں اس لیے جانا پڑا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے ملک میں ہوتے تو ہم زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے، میں زیادہ مشورے کر سکتا، وہاں اس لیے جانا پڑا ہے کہ 25 کو اجلاس ہے اور IMF کو پہلے خبر تھی کہ 25 تاریخ کو وہاں دھرنا ہونا ہے، اس لیے وہ جو ہے انہوں نے وہ اجلاس یہاں نہیں رکھا۔ تو بہرحال یہ تو صورتحال تھی اس طرح کی۔ اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اپنی پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں۔ اب انہوں نے آنا ہے اسلام آباد، اپنی مارچ کرنی ہے، اپنا مطالبہ بنانا ہے، تو اس میں کیا ضرورت ہے کہ وہ فوج کو دھمکی دیں، پولیس کو دھمکی دیں، بیوروکریسی کو دھمکی دیں؟ بھائی آپ چپ کر کے آؤ، دھرنا دو، بیٹھو اور نہ اٹھو جب تک تمہارا دل چاہے گا نہ اٹھنا اور اپنا مطالبہ پیش کرنا۔ جب پولیس یا بیوروکریسی یا فوج
کوئی جب آپ سے حرکت میں آئے گی یا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی تو اس کے بعد جب آپ حکومت میں آؤ گے تو پھر دیکھ لینا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ دھمکیاں دینے سے اپنی پوزیشن وہ خراب کر لیتے ہیں، اور خراب کر لی ہے انہوں نے، اس لیے کہ دھمکی تو آپ کسی کمزور سے کمزور شخص کو بھی دیں تو وہ بھی ایک دو دفعہ تو ضرور آنکھیں آپ کو دکھاتا ہے، بعد میں وہ خواہ لیٹ جائے، لیکن حکومت یا فوج یا پولیس اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ آنکھیں دکھا کے اور جو ہے بعد میں یہ بات جو ہے برداشت کرتے رہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صبر، برداشت اور ہٹ دھرمی کا مادہ جو ہے وہ جو ہے زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اور صبر ان میں بالکل نہیں ہے، برداشت بھی بالکل نہیں ہے، اور کم سے کم ان کے جو ساتھی ہیں فواد چودھری اور شیخ صاحب وہ بھی جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیتے کہ جس وجہ سے جو ہے یہ کچھ کریں۔ اور دوسری بات، اس مارچ کا مجھے تو کوئی فائدہ نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ اگر مارچ کرنا بھی ہے تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی دوست، جتنے جو لوگ آئے ہیں، اس ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو کرپشن ہے، کیا ان سب نے رشوت لینی بند کر دی ہے؟ کیا وہ سرکاری ملازمان ایمانداری سے کام کر رہے ہیں؟ کیا ان میں واپڈا کے جو شمول لوگ ہیں انہوں نے جو ہے میٹر کی ریڈنگ غلط کرنی کم کر دی ہے؟ کیا کنڈے لگانے کم کر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے سکولوں میں جو ہے اپنا اخلاق اور ماحول درست کر لیا ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ دیانتداری سے پیش آ رہے ہیں؟ کیا حلال رزق کما رہے ہیں؟ کیا وہ جو ہیں باقی ملاوٹ چھوڑ دی ہے انہوں نے؟ اگر تو یہ بات کر دیا، یا ان سب نے 5 وقت نمازیں شروع کر دی ہیں، یہ کر دی ہیں، تو پھر تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو ووٹر ہیں یہ آئندہ کے لیے ایسے ہی ایماندار لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ اور کیا ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو سیاستدان ہیں، خٹک صاحب ہیں، محمود قریشی ہے، شیخ رشید ہے، علی ریدی ہے، دوسرے تیسرے صاحب، جو کیا یہ سارے جو یہ حاجی ہو گئے ہیں؟ کیا ان سب نے جو ہے ایمانداری شروع کر دیا؟ کیا ان کی ساری زندگیاں اسلام کے مطابق ہو گئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیاست میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، جو ان کو بھی ووٹ دیں گے، جو بھی عمران خان جن کو بھی ٹکٹ دیں گے، وہ سب یہی لوگ ہوں گے۔ کیا شاہ محمود قریشی جو ہیں اپنے علاقے میں کسی کو اور کھڑا ہونا دے گا؟ کیا خٹک کسی اور کے حمایت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ باتیں جو ہیں، یہ سب سے پہلے یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ووٹروں کو ان کی اصلاح کرتے، ان کو ایجوکیٹ کرتے، ان کو بتاتے کہ تم نے معاشرے میں کس قسم کا بیہیویئر کرنا ہے اور کس قسم کے لوگوں کو منتخب کرنا ہے اور کیا اصلاح کرنی ہے اپنے معاشرے میں۔ وہ باتیں جو ہمیں مفقود نظر آتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے اب جو وہ غصے میں آئیں گے ان کو بھڑکائیں گے، جو انہوں نے کہا ہے جی کہ جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، یہ جہاد ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر سیاستدان کا یہ وتیرہ ہے، وہ مذہب کو بیچ ضرور لے آتا ہے۔ حالانکہ اس میں کیا جہاد ہے؟ کسی غیر ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، جہاد کرنا ہے تو کشمیر میں کریں، اس کو تو آپ چھڑا نہیں سکے، کشمیر آزاد نہیں کروا سکے، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، وہاں جہاد کریں، جا کے فوج کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ لیکن یہاں لوگوں کو یہ کہنا کہ موت کی پرواہ نہیں کرنی، جہاد نہیں کرنی، ان کے اپنے بچے جو ہیں انگلستان میں ہیں، کیا پرویز خٹک کی بیوی آئے گی؟ کیا عمران خان کی بیوی آئے گی؟ کیا علی زیدی کی بیوی آئے گی؟ جو لوگوں کی ماں، بہنیں اور بیٹیوں کو یہ بلا رہے ہیں، کیا ان کی اولادیں آئیں گی؟ کیا عمران خان اپنے بچوں کو ادھر بلائے گا؟ کیا ان کو رسک میں ڈالے گا؟ نہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑنا، یہ جو ہے عوام مریں گے۔ اگر دونوں طرف سے جو ہے اس کا جھگڑا ہو گیا، حکومت کی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کی طرف، تو نقصان جو ہے وہ کن کا ہوگا؟ وہ نقصان عوام کا ہوگا۔ یہ لیڈر پھر بھاگ جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، ان کو حفاظت خاص میں لے لیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا۔ اس لیے عوام جو ہے وہ اس بات کو سوچیں کہ وہ ان لوگوں کو کہیں کہ اپنا اپنا پروگرام پیش کرو۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ہم کہ اسمبلیاں توڑنے اور جو الیکشن نہ کرانے کا جو تھا، یہ بھی وجہ یہی تھی کہ وہاں ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ ہماری سبکی ہو جائے گی۔ ہر ایک کی انا کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر اس دھاندلی میں آ کے، اس دھونس میں آ کے ہم نے اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ اس چیز کے اس طرح اب وفاقی حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو آنے دیں گے، لیکن اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کی تو پھر ہم سختی سے نپٹیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 500 خواتین پولیس،
2000 اینٹی رائٹس فورس اور 22,000 اہلکار ٹوٹل، جن میں رینجرز اور دوسرے پولیس بھی شامل ہے پنجاب کی، وہ سارے جو آ گئے ہیں، اور یہ یہاں ان کو کیا جائے گا متعین، اور کنٹینر 300 کنٹینر سے جو ہیں وہ راستے بلاک کیے جائیں گے، موٹر وے بند کر دی جائے گی، جی ٹی روڈ بند کر دی جائے گی، اور عوام کا جینا دو بھر ہو جائے گا ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اور اس کا جو معیشت کو نقصان ہوگا وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اربوں روپے کا نقصان ایک دن میں ہوگا اگر یہ جھگڑا کئی دن جاری رہا، تو جو ملک پہلے ہی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اس کا کیا بنے گا۔ اس لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، نہ ہی یہ آئین کے مطابق چلتے ہیں، نہ یہ قانون کے مطابق چلتے ہیں، یہ جو ہیں صرف اپنے جذبات، اپنی انا کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ سارے بیٹھ کے مل بیٹھ کے ایک جو ہے ایک سمجھوتا کر لیتے اور یہ حکومت کو اب چلنے دیتے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ آئینی طور پر آئی ہے، اس میں غیر آئینی کوئی اقدام نہیں تھا۔ ان کے اپنے اتحادی چھوڑ گئے تو وہ ان کے ساتھ پوچھیں، ان کو پوچھیں کیوں چھوڑ گئے ہیں، اور پھر جنہوں نے ان کے پارٹی سے نکل کے ووٹ دیا ہے ان کو بھی عدالت نے جو اور الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا اور ان کا ووٹ کا حق بھی چھین لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ آئین کے مطابق ہوا ہے۔ اب نیا مینڈیٹ لینے کے لیے نارمل طور پہ اپنی اپنی یہ چلاتے پالیسیاں، اور نارمل طور پہ اپنی اپنی جو ہے مہم چلاتے الیکشن کی، اور لوگوں کے جذبات کو بڑھا کر یہاں سری لنکا والی پوزیشن نہ پیدا کریں۔ اور اگر لوگ جو ہیں ان کا دماغ گھوم گیا تو وہ جو ہیں وہ ان کو لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، لیڈروں کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر لیڈروں کا بھی نقصان ہوگا اور ان کا اپنا بھی نقصان ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت دے تو یہ سمجھ جائیں۔ اب دیکھیں آپ، اس میں ایک اور بھی چیز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، اور اب جو انہوں نے CNN سے انٹرویو کیا ہے اس میں انہوں نے جو بائیڈن کو یہ کہا ہے کہ جی آپ وہ جو جنوبی ایشیا اور ایشیا کا جو آدمی ہے جس نے سازش کی ہے، جو سربراہ ہے، اس کو حکومت اس کو برطرف کرے۔ تو کیا یہ ان کے کام میں مداخلت نہیں ہے؟ وہ ان کے کہنے پہ اس کو برطرف کریں گے؟ اگر ان میں ہمت ہے تو جس طرح انہوں نے اگر لوگوں کو اپنوں کو بہکا لیا ہے، ہمارے لوگ اپنے لوگوں کو بقول عمران خان، یہ بھی ایسی کوئی ادھر ایسی تنظیم ہائر کریں جو ان کو جو ہے بہکا لے امریکہ کو، اور وہ جو ہیں وہ بھی اپنا حکومت جو ہے ان کو برطرف کر دے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہاں آ بھی جائیں گے تو جو یاسین ملک صاحب کی بیوہ جو ہے ان کا پیغام جو ہے اس کا بھی کشمیریوں پر ایک اچھا تاثر نہیں گیا، کیونکہ انہوں نے پیغام یہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، 25 مئی کو یاسین ملک صاحب کے لیے لوگ جو ہیں وہ کشمیر والے نکل رہے ہیں، سری نگر روڈ پہ آئیں گے اور پاکستان نکل رہا ہے، ہم نے اپیل کی ہے آپ جو ہے اپنی مارچ 2 دن ڈیلے کر دیں، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اور اب جو ہے وہ 25 مارچ کا جو ہے یاسین ملک والا جو تھا سلسلہ، اس کے احتجاج کا سلسلہ، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہ بھارت کے ہاتھوں ایک دفعہ اور یہ جو ہیں بلیک میل ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے احتجاج بھارت کے خلاف ہونا تھا اور 25 مئی کو ہونا تھا اور بھرپور ہونا تھا، لیکن وہ احتجاج جو ہے وہ ان کی لانگ مارچ میں ختم ہو جائے گا، اور بھارت پہ کوئی دباؤ نہیں رہے گا، اور نہ ہی کسی یورپین ملک پہ دباؤ رہے گا، اور نہ ہی انسانی حقوق کے کمیشن پہ دباؤ رہے گا، اور نہ ہی UN پہ دباؤ رہے گا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو ہے مارچ جو ہے یہ کشمیر کاز کے ساتھ جو ہے یہ منسلک کر دی، اور اس بارے میں جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس کا نقصان جو ہے ملک کو کتنا ہوگا۔ تو صورتحال یہ تھی آج کل جو ابھی تک ہے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے 25 تاریخ کو، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہے عوام کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اپنے آپ کو جو ہے فارغ رکھنے کا وقت ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت، ظاہر ہے پارٹی کے جتنے بھی لوگ جو مارچ میں شامل ہو رہے ہیں وہ کہیں نوکری بھی کرتے ہوں گے، کہیں ملازمت بھی کرتے ہوں گے، کوئی ان کا روزگار بھی ہوگا، کوئی ان کی دکانیں بھی ہوں گی، تو کتنی دیر برداشت کریں گے اس مہنگائی میں اپنے گھروں کو نہ چلا کر۔ اس لیے لگتا یہی ہے کہ یہ اتنا زیادہ شاید
شو جو ہے یہ پاورفل نہ ہو، لیکن اگر ہو بھی گیا تو یہ دعا کریں کہ دونوں میں تصادم نہ ہو۔ اس تصادم کا نقصان جو ہے ہمیشہ عوام کو ہوتا ہے اور عوام کو ہی ہوگا۔ ان لیڈروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عقل کے ناخن دے اور یہ جو ہے ملک کے بارے میں سوچیں اور اپنی اپنی انا سے باہر نکلیں۔ آمین۔